اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ادبی نشست ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں پروردگار کے بابرکت نام سے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ہمارا مال ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے ہم سب کا۔ آج کی جو ادبی نشست ہے وہ ایک کووڈ کے بعد کافی عرصے تک ہم لوگ ایک جمود طاری رہا ادب کے اوپر بھی، تو ہم نے پچھلی 2 ہفتے پہلے میں نے اور فرا نے مل کے ایک مشاعرہ کیا جو بہت کامیاب گیا۔ اس میں یہاں کے کافی لوگ یہاں موجود بھی تھے، تو وہ بہت کامیاب گیا، لوگ آئے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی نشست جو ہے دوبارہ کی جائے، اور میں نے وہ اپنے گھر کو چوز کیا کہ یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا کچھ مقاصد تھے اس نشست کے بھی۔ اس میں ایک یہ تھا کہ میری جو ہے عارف امام سے بات ہوئی، عارف بھائی سے، تو میں نے ان سے ایک ڈسکس کیا ایک میٹر پہ کہ اگر ہم جو پاکستان میں ایسے بھی شاعر ہیں جو کہ اپنی کتابیں نہیں چھپا سکتے، تو کیوں نہ ہم ان کی مدد کریں اور اپنے اس فورم سے، اپنے اس پلیٹ فارم سے جو ہے اپنے طور پہ ہم کوشش کر کے اور ان لوگوں کو جو ہے ان کی کتابیں چھپائیں، تاکہ جو ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ادب کے لیے وہ ڈال دیں۔ تو عارف بھائی نے جو ہے وہ کافی اس بات کو اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم نے سوچا کہ چلیں ایک اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ ہاں، تو آج یہ اناؤنسمنٹ ہے، اس کے لیے ہم نے ایک بورڈ ہی بنایا ہے، اور بورڈ کے اندر عارف امام ہوں گے، افضال فردوس ہوں گے، خالد خواجہ ہیں، اور پاکستان سے ایک اور کوئی شخصیت ہوگی، یا ہو سکتا ہے امریکہ سے بھی ایک ہو۔ تو یہ ہے۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں آج، خاص طور پہ قادری صاحب جو ہیں ہمارے پڑوس میں ہیں، پہلی دفعہ تشریف لایا، آپ کا، آپ کے بھائی صاحب کا، آپ لوگوں کا تو شکریہ بہت بہت۔ عاقب شاہین، راجہ صاحب، یہ سب دوست ہیں، اور ہماری جو بہن نصرت عباسی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ آج پہلی دفعہ آئی ہیں میرے گھر پہ، اور بہت اچھا لگا۔ افسانہ نگار ہیں لیکن شاعری بھی کرتی ہیں، تو ہم ان کی شاعری بھی آج سنیں گے انشاءاللہ، اور یہ پہلا میرا خیال ہے شاید نشست ہوگی یا پہلا مشاعرہ ہوگا جہاں اس میں یہ پڑھیں گی شاعری اپنی۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اچھا، آپ پہلے پڑھ چکی ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم درخواست کرتے ہیں آج اپنے اس شاعر سے جس کے ہم لوگ تقریباً ہم سبھی فین ہیں، اور جس کا پڑھنے کا انداز بڑا بالحانہ، اس کی شاعری بڑی خوبصورت، اور اس بات کو میں اگر یہ کہوں کہ ہاتھ کنگن کو عرصی کیا، کہ ابھی ہم دیکھ لیں گے شاعر آپ کے یہاں جو بڑے بڑے ہمارے یہاں قدابر شخصیات موجود ہیں، افضال فردوس صاحب ہیں، عارف امام ہیں، خالد خواجہ صاحب ہیں، یہ سارے لوگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی یہ نشست رہے گی۔ تو میں درخواست کروں گا عارف امام سے کہ وہ آج کی صدارت کو قبول کرتے ہوئے، عارف بھائی آپ جو ہے نا ایک کرسی صدارت پہ آ جائے، آپ سب لوگوں کی تالیوں میں۔ جی، میں جو ہوں کیونکہ نظامت کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں کچھ اشعار سنا دوں۔ کون؟ یار اب تھوڑا سا میرا خیال ہے شاید ان کو آج رعایت دے دیں، آپ آج رعایت دے دیں۔ تو یہاں پڑھنے والے وہاں بیٹھ جائیں گے۔ جی جی، تو میں اپنے چند اشعار اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں سناتا ہوں کہ جب کوئی لفظ اپنی زبان سے نکل گیا، جب کوئی لفظ اپنی زبان سے نکل گیا، سمجھو کہ جیسے تیر کماں سے نکل گیا، سمجھو کہ جیسے تیر کماں سے نکل گیا، اور ایک روشنی تھی تیر کے باہوں میں آ گئی، ایک روشنی تھی تیر کے باہوں میں آ گئی، دنیا کا رنج وہم و گما سے نکل گیا، ایک روشنی تھی تیر کے باہوں میں آ گئی، دنیا کا رنج وہم و گما سے نکل کے وہم و گما سے نکل گیا۔ اور کہ اچھا، میں ایک اور غزل ہے اس کے چند اشعار سناتا ہوں آپ کو کہ ہم ان کو خوشبوؤں میں تولتے ہیں، ہم ان کو خوشبوؤں میں تولتے ہیں،
جو پھولوں کی زبانیں بولتے ہیں، جو پھولوں کی زبانیں بولتے ہیں، اور وہی سب گیت پھر سے گنگنا دو، وہی سب گیت پھر سے گنگنا دو، میرے کانوں میں جو رس گھولتے ہیں، میرے کانوں میں جو رس گھولتے ہیں۔ اور مجھے پانی پہ چلنا سیکھنا ہے، مجھے پانی پہ چلنا سیکھنا ہے، میرے پاؤں زمیں پہ ڈولتے ہیں، میرے پاؤں زمیں پہ ڈولتے ہیں، چلنا سیکھنا ہے، میرے پاؤں زمیں پہ ڈولتے ہیں۔ اور ایک نظم میں آپ کو سنانا چاہوں گا، لیکن عرشی ذرا اندر سے نہ وہ لے آنا، میری وہ جو فولڈر پڑا مجھے یاد نہیں رہا، تو پلیز وہاں سے لے آؤ۔ اچھا، وہ فولڈر پڑا ہوگا، اس کے اوپر نا ایک سامنے پڑا ہوگا، لے آنا، اس پہ کچھ لکھا تھا میں نے، مجھے یاد ہی نہیں رہا، میں نے تو ایسے ہی آپ لوگوں کو سنایا جو مجھے یاد تھے۔ جی ہاں، تو مجھے پانی پہ چلنا سیکھنا ہے، میرے پاؤں زمین پہ ڈولتے ہیں، میرے پاؤں زمین پہ ڈولتے ہیں۔ اور ایک غزل ہے کہ تھوڑا سا اس کا موڈ ڈیفرنٹ ہے، تو کہ تمہارے پہلو میں آ کے بیٹھوں، تمہارے پہلو میں آ کے بیٹھوں، تمہیں مناؤں تو خوش رہو گی، تمہارے پہلو میں آ کے بیٹھوں، تمہیں مناؤں تو خوش رہو گی، قلم اٹھاؤں میں گیت لکھوں میں گنگناؤں تو خوش رہو گی، تمہارے پہلو میں آ کے بیٹھوں، تمہیں مناؤں تو خوش رہو گی، قلم اٹھاؤں میں گیت لکھوں میں گنگناؤں۔ جی، اور فضا میں خوشبو بکھر رہی ہے مستیوں میں چمن بھی سارا، تمہاری آنکھوں سے جام پی کے جو ڈگمگاؤں تو خوش رہو گی، اور محبتوں کے حسین پنچھی دلوں کے آنگن اتر رہے ہیں، محبتوں کے حسین پنچھی دلوں کے آنگن اتر رہے ہیں، نئی امنگوں سے آرزوؤں کو پھر سجاؤں تو خوش رہو گی، اور مجھے مسافر سمجھ کے تم نے جو فاصلہ سا رکھا ہوا ہے، مجھے مسافر سمجھ کے تم نے جو فاصلہ سا رکھا ہوا ہے، کہ درمیاں ایک حجاب سا یہ درمیاں ایک حجاب سا ہے، اسے ہٹاؤں تو خوش رہو گی، مجھے مسافر سمجھ کے تم نے جو فاصلہ سا رکھا ہوا ہے، جو درمیاں ایک حجاب سا ہے، اسے ہٹاؤں تو خوش رہو گی۔ اور ایک شعر ہے جو میری بیوی نے مجھے کہا تھا کہ نکال دیں آپ، لیکن بیوی کی سنتا کون سنتا ہے، تو وہ کہ یہ مرمری سا بدن تمہارا، یہ جھیل جیسی ہے گہری آنکھیں، میں اپنی باہوں میں بھر کے تم کو جو ڈوب جاؤں تو خوش رہو گی، اور زمین سے رشتہ بہت ہے گہرا، خمیر باسط اٹھا اسی سے، زمین سے رشتہ بہت ہے گہرا، خمیر باسط اٹھا اسی سے، میں مشک بن کے جو ساری دھرتی پہ پھیل جاؤں۔ جی، وہ مرمری والا شعر سنائے، یہ مرمری سا بدن تمہارا، یہ مرمری سا بدن تمہارا، یہ جھیل جیسی گہری آنکھیں، میں اپنی باہوں میں بھر کے تم کو جو ڈوب جاؤں تو خوش رہو گی، پنجابی میں کہتے ہیں خون چنگی نہیں ہے، میں مشک بن، اچھا، زمین سے رشتہ بہت ہے گہرا، خمیر باسط اٹھا اسی سے، میں مشک بن کے جو ساری دھرتی پہ پھیل جاؤں تو خوش رہو گی، تمہارے پہلو میں آ کے بیٹھوں تمہیں مناؤں۔ اگر اجازت دیں تو میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں، تازہ جبھی لکھی ہے، وہ ہے کہ سکوت شب میں خیالات کی روانی میں، سکوت شب میں خیالات کی روانی میں، جو لفظ میں نے لکھے تھے نئی کہانی میں ایسے لفظوں کو پابند کرنے آیا ہوں، سطور حق کا میں تاوان بھرنے آیا ہوں۔ سکوت شب میں خیالات کی روانی میں، جو لفظ میں نے لکھے تھے نئی کہانی میں ایسے لفظوں کو پابند کرنے آیا ہوں، سطور حق کا میں تاوان بھرنے آیا ہوں۔ سخنوری کی نزاکت سے ہوں نہیں واقف، منافقوں کی سیاست سے ہوں نہیں واقف، جو میرے دل میں ہے اس کو کلام کرتا ہوں، میں اپنے عشق و ولیوں کے نام کرتا ہوں۔
سطور حق کا میں تاوان بھرنے آیا ہوں، سخنوری کی نزاکت سے ہوں نہیں واقف، منافقوں کی سیاست سے ہوں نہیں واقف، جو میرے دل میں ہے اس کو کلام کرتا ہوں، میں اپنے عشق و ولیوں کے نام کرتا ہوں۔ سکوت شب میں خیالات کی روانی میں جو لفظ میں نے لکھے تھے نہیں کہانی میں ایسے لفظوں کو پابند کرنے آیا ہوں، سطور حق کا میں تاوان بھرنے آیا ہوں، سخنوری کی نزاکت سے ہوں نہیں واقف، منافقوں کی سیاست سے ہوں نہیں واقف، جو میرے دل میں ہے اس کو کلام کرتا ہوں، میں اپنے عشق و ولیوں کے نام کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہوگا کہ میں بھیڑیوں سے ڈر جاؤں، یہ کیسے ہوگا کہ میں بھیڑیوں سے ڈر جاؤں، میری سرشت میں شامل ہے لڑ کے مر جاؤں، میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کربلائی ہوں، میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں میں کربلائی ہوں، میں ہوں پیغمبر حق، امن کا میں داعی ہوں، میں منظروں کو بدلنے کی تاب رکھتا ہوں، میں اپنی جھولی میں چند ایسے خواب رکھتا ہوں، لکھاریوں کا جو میلہ ہے میں نے پرکھا ہے، قلم امانت رب ہے انہیں خبر ہی نہیں، انہیں نمائشی شہرت سے اتنی رغبت ہے، حراس ظلم کی اور وعدہ سحر ہی نہیں، جو میں نے دیکھا ہے راہ وفا میں وہ سن لو، جو میں نے دیکھا ہے راہ وفا میں وہ سن لو، ذرا سا ایک دیا ہے جو ٹمٹماتا ہوا، یہ باد و بارہ کی ایک ضرب سہ نہ پائے گا، اندھیرا موت کی صورت میں پھیل جائے گا۔ سو اس سے پہلے رکے کاروان شعر و سخن، سو اس سے پہلے رکے میری سانس اور دھڑکن، قلم کی کھائی قسم میں نے آگہی لکھی، سو اس سے پہلے رکے کاروان شعر و سخن، سو اس سے پہلے رکے میری سانس اور دھڑکن، قلم کی کھائی قسم میں نے آگہی لکھی، خدائے بزرگ و برتر کی برتری لکھی، یہ سارا کھیل تماشا یہ زندگی لکھی، جاؤ منصب کے اسیروں کی بے حسی لکھی، یہ بے ثباتی لکھی، اپنی بے بسی لکھی، اور سخنوری ہی تو باسط ہے میرا وصف دیگر، سو میں نے شعر کہا میں نے شاعری لکھی۔ شکریہ شکریہ شکریہ، تھینک یو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسا شاعر تعریف کرے تو واقعی اس کا بہت وزن ہوتا ہے، یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارے درمیان، اور اگر یہ کہتے ہیں جی اچھا، اب ایک یہاں مسئلہ یہ ہے کہ افضال فردوس صاحب بہت سینئر شاعر ہیں، لیکن آج مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے جانا ہے کسی شادی میں، تو انہوں نے مجھ سے پہلے کہا تھا کہ میں وہاں سے ہو کے آؤں گا، تو میں نے کہا یہاں پھر کوئی بھی نہیں ہوگا جب آپ شادی سے ہو کے آئیں گے تو بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے یہاں آئیں پھر شادی میں جائیں، شادی میں عموماً لوگ جو ہے دیر میں ہوتی ہے تو اچھا۔ میں افضال فردوس صاحب کے متعلق بتا دوں کہ سینئر شاعر ہیں، جب بھی میں پاکستان جاتا ہوں تو جو لوگ مجھ سے وہاں سوال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ جب ہم بتاتے ہیں جی سب سے پہلے جی تو آپ یقین کریں کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میں ہیوسٹن میں ہوں یا امریکہ میں ہوں تو وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، افضال فردوس کے لیے مجھ سے پوچھتے ہیں، خالد خواجہ کا، مجھے عارف امام کا، ان جیسے لوگوں کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ وہ آپ اس شہر سے آئے ہیں، تو مجھے وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے شہر کی جو عزت لوگوں کی نظر میں وہاں پر ہے وہ انہی لوگوں سے ہے۔ یہ ادب کے جو ہیں وہ علمبردار ہیں، اور اب تو ہمارے درمیان میں ایک اور بھی شاعرہ موجود ہیں جن کی شاعری پہنچ رہی ہے پاکستان تک انشاءاللہ، فرح اقبال بھی جو ہیں وہ بہت مقبول ہو جائیں گی جلدی، خیر ہیں پہچانی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو افضال فردوس صاحب نے 8 کتابیں ہیں ان کی، غالباً شاعری کی 4 ہیں 5 شاعری کی ہیں، ٹوٹل 11 کتابیں ہیں۔ تو آپ ان کے قد و کاٹ کا اندازہ کر لیں کہ کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تو میں بہت سارے الفاظ تو نہیں ان کے لیے، لیکن میں یہ اچھا یہ آپ جو ہے نا مائک یہ آپ کے پاس رکھ لیں تاکہ یہ آواز جو ہے صحیح جائے اس میں، ہاں لگا لیں یہاں سے۔ چلے ہاں لگ گیا۔
पानी की बोतल दे दें। मैं टाई उतार के देता हूँ। ऐसा है कि मैंने उस दिन मुशायरे में भी कहा था कि मैं मुझे आपकी मोहब्बत का बहुत मकरूज़ हूँ। आ रही है आवाज़ कहीं से कि नहीं आ रही? मुझे तो नहीं लग रही। रिकॉर्डिंग के लिए है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। तो आप लोग, मुझे 38 इयर्स हो गए हैं यहाँ पर, जुलाई 1 को, और पिछले कई बरसों से आपको मेरे शेर याद हैं, आप फरमाइश करते हैं और वही शेर सुनते हैं बार। आज मैंने अपनी मर्ज़ी से सुनाने हैं। हाँ ठीक है, तो एक छोटी सी नज़में नहीं आप सुनते हैं, अक्सर मुशायरों में ज़ाहिर नज़में सुनाने का कोई होता ही नहीं। मेरी पहली किताब सितारे मेरे हाथों में 30-32 बरस पहले जब आई थी, तो जो इज़्ज़त बनी थी वो उसी का अभी तक मैं खा रहा हूँ कि उसमें नज़में भी थी, गज़लें भी थी। और रिसेंटली एक एमफिल के स्टूडेंट ने पेपर लिखा है मुझ पर, मैं एमफिल के निसाब में शामिल हूँ, तो उसकी वजह क्या थी, उस इज़्ज़त की, उस शोहरत की, तो वो थोड़ी सी झलक कभी ना कभी मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले कि वो है क्या। तो नज़्म है कि अ वीपिंग विलो ऑन ब्राज़ो रिवर। ये ब्राज़ो रिवर तो हाँ, ब्राज़ो रिवर के ऊपर वीपिंग विलो का जो उर्दू में तर्जमा है वो है बैद मजनू। अच्छा। शाम बड़ी जालिम है, रोज़ मुझे दरिया पर ले आती है और चुपके से उस बैद मजनू के पास खड़ा कर देती है जिसके सामने तुमने कभी जुदा ना होने की कस्में खाई थी। वाह। शाम बड़ी जालिम है, रोज़ मुझे दरिया पर ले आती है और चुपके से उस बैद मजनू के पास खड़ा कर देती है जिसके सामने तुमने कभी जुदा ना होने की कस्में खाई थी। अब बैद मजनू मुझसे कहता रहता है, कस्में खाने वाली कहाँ गई है। वाह। अब बैद मजनू मुझसे कहता रहता है, कस्में खाने वाली कहाँ गई है। मैं कहता हूँ, लड़कियाँ अपनी कस्में भूल ही जाती हैं, यूं ही एक दिन गैरों की हो जाती हैं, यूं ही अपने प्यारों को तड़पाती हैं, पर शाम बड़ी जालिम है, रोज़ मुझे दरिया पर ले आती है। वाह, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, क्या बात है। एक और देहाती नज़्म के सूरज डूब रहा था, दूर परे खेतों के पीछे सूरज डूब रहा था, लिपे हुए एक कच्चे घर का दरवाज़ा था खुला हुआ, नीम के बूढ़े पेड़ के नीचे गाय बंधी हुई थी, चूज़ों का दड़बा था। वाह वाह। लिपे हुए एक कच्चे घर का दरवाज़ा था खुला हुआ, नीम के बूढ़े पेड़ के नीचे गाय बंधी हुई थी, चूज़ों का दड़बा था। ज़रा परे दो बच्चे खेल रहे थे, तोते का पिंजरा था। क्या बात। ज़रा परे दो बच्चे खेल रहे थे, तोते का पिंजरा। तोते का पिंजरा था। सारे घर में रोटी की खुशबू थी। क्या बात है। सारे घर में रोटी की खुशबू थी। भरे बदन की सांवली औरत थाल परोस रही थी और पहलू में बैठा आदमी हंस हंस कुछ कहता था। सूरज डूब रहा था। वाह, बहुत बहुत। क्या बहुत से लोगों की होंगी, क्योंकि ये एक ऐसी मतलब टॉपिक है, मंजर है। ये 30 साल पहले बशीर बदर ने यही बात की थी कि ये पेंटिंग्स करता है अपने। तो न बिगड़ो ऐसी बातों पर कि ये बातें तो होनी है, न बिगड़ो ऐसी बातों पर कि ये बातें तो होनी हैं, जब एक बस्ती में रहते हैं मुलाकातें तो होनी हैं। वाह 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 वाह। न बिगड़ो ऐसी बातों पर कि ये बातें तो होनी हैं, जब एक बस्ती में रहते हैं मुलाकातें तो होनी हैं। तुम्हारे घर दिया जुगनू या तारा हो न हो, लेकिन
تمہارے گھر دیا جگنو یا تارا ہو نہ ہو لیکن یہاں سورج تو ڈھلنے ہیں یہاں راتیں تو ہوں کیا بات ہے، واہ. یہاں سورج تو ڈھلنے ہیں یہاں راتیں. کیا کہا تھا میں نے، مجھے بھول گیا. اچھا راتیں تو ہونی ہیں. ہاں، اب میں وہ شعر سناتا ہوں جو عام طور پر مشاعروں میں سناتے ہیں. نہیں، آج میں نے مکس ہی سنانی ہے. کہ اس طرح ستایا ہے پریشان کیا ہے، ستایا ہے پریشان کیا ہے، گویا کہ محبت نہیں احسان کیا ہے. واہ. ہاں یہ بھابھی نے کہا ہوگا. ہاں جی. اس طرح ستایا ہے پریشان کیا ہے. یہ تینوں بچے ایک جگہ اکٹھے ہو جائے کلاس ڈسٹرب کر رہے ہیں. اس طرح ستایا ہے پریشان کیا ہے، گویا کہ محبت نہیں احسان کیا ہے. اور یہ دل کا نگر ایسے تو ویران تھا کب سے، یہ دل کا نگر ایسے تو ویران تھا کب سے، لا ریب اسے آپ نے سنسان کیا ہے. لا ریب لا ریب اسے اسے آپ نے سنسان کیا ہے. ہر روز سجاتے ہیں تیری یاد کے گنچے، ہر روز سجاتے ہیں تیری یاد کے گنچے، آنکھوں کو تیرے ہجر میں گلدان کیا ہے. کیا بات ہے. ہر روز سجاتے ہیں تیری یاد کے گنچے، گنچے، آنکھوں کو تیرے ہجر میں گلدان کیا ہے. مشکل تھا بہت میرے لیے ترک تعلق، واہ. مشکل تھا بہت میرے لیے ترک تعلق، یہ کام بھی تم نے میرا آسان کیا. واہ واہ. مشکل تھا بہت میرے لیے ترک تعلق، یہ کام بھی تم نے میرا آسان کیا ہے. اور یہ عزت و ناموس سبھی اس کی عطا ہے. واہ. یہ عزت و ناموس سبھی اس کی عطا ہے، وہ جس نے گڈریے کو بھی سلطان، واہ واہ واہ. وہ جس نے گڈریے کو بھی سلطان کیا ہے. اس میں ایک اور شعر تھا، یہ مجھے پہلے کھول لینی چاہیے تھی. اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا. اب ایک جو میرا جس کی وجہ سے وہ ہوئی نا عزت شہرت وغیرہ، اس رنگ کی ایک غزل سنیے. نہیں مسکن ہمارا پانیوں پر. بھائی بیٹھ جو، ساری خواتین نے آپ کو دیکھا، بہتر ہے. نہیں مسکن ہمارا پانیوں پر، ہمیں پھر بھی اتارا پانیوں پر. واہ. ہمیں نہیں پھر بھی مسکن اتارا ہمارا پانیوں پر، ہمیں پھر بھی اتارا پانیوں پر، بنایا چاند تارا پانیوں پر، واہ. کھلا پرچم ہمارا پانیوں پر، بنایا چاند تارا پانیوں پر، کھلا پرچم ہمارا پانیوں پر، وہی مستول سے لپٹی ہوئی شب، کیا بات ہے. وہی واہ واہ. مستول سے لپٹی ہوئی شب، وہی تنہا ستارہ پانیوں پر. کیا بات ہے. واہ واہ. وہی مستول سے لپٹی ہوئی شب، وہی تنہا ستارہ پانیوں پر. میری آنکھوں پہ تم نے ہاتھ رکھا، میری آنکھوں پہ تم نے ہاتھ رکھا، کہ رکھا ہے شرارہ پانیوں پر. کیا تشبیہ ہے. واہ. میری آنکھوں پہ تم نے ہاتھ رکھا. کہ بھائی رکھا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب واہ واہ کرے پھر. میری آنکھوں پہ تم نے ہاتھ رکھا، کہ رکھا ہے شرارہ پانیوں پر. اور آنکھوں کے حوالے سے ایک اور شعر کہ میری آنکھوں میں کوئی خواب ہے یا، میری آنکھوں میں کوئی خواب ہے یا، چمکتا ہے ستارہ پانیوں پر. واہ. میری آنکھوں میں کوئی خواب ہے یا، چمکتا ہے ستارہ پانیوں پر. ہوا نے کچھ لکھا، لکھ کر مٹایا. واہ.
वही लिखा दोबारा पानी। पानियों पर, वाह, वही लिखा दोबारा पानी। हवा ने कुछ लिखा लिखकर मिटाया। लिखकर मिटाया। वाह वाह वाह। वही लिखा दोबारा पानियों पानियों पर। और तलमीहें आती हैं अजब तरह से कि गुजरगा बन गया बिफरा समुंदर, गुजरगा बन गया बिफरा बहुत अच्छा, समुंदर, बहुत। असा जब उसने मारा पानियों पर। ऐसा छुपा रहता है गहरे बादलों में, नहीं खुलता किनारा पानियों पर। वाह, छुपा रहता है गहरे बादलों में, नहीं खुलता किनारा पानियों पर। नहीं मस्कन हमारा पानियों पर, हमें फिर भी उतारा पानियों पर। वाह, गुड गुड, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। एक शादीशुदा गज़ल सुनाना चाहता हूँ, उसका मतला मुझे याद नहीं आ रहा। मतला नहीं याद आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, बगैर बदले के सुना दे। बगैर मतले के ही सुने। ऐसी गज़ल है जिसका मतलब ही बेवा है। बेवा गज़ल है। नहीं, शादीशुदा है। नहीं, छपी हुई है, किताब में छपी हुई है, लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं है। अच्छा, कि उसका एक दफा कहना था, धूप बहुत चुभती है। उसका एक दफा कहना था, धूप बहुत चुभती है, बस उस रोज से हमने खुद को बादल कर रखा है। क्या बात है, वाह, बस उस रोज से हमने खुद को क्या रखा। बादल कर रखा है। और जाड़ों की धूप आंगन में है, बच्चे खेल रहे हैं। शादीशुदा गजल आई। जाड़ों की धूप आंगन में है, बच्चे खेल रहे। बच्चे खेल रहे हैं, उसने मेरे मुंह पर अपना आंचल कर रखा है। क्या बात, क्या मंजर कशी है, वाह वाह। जाड़ों की धूप आंगन में है, बच्चे खेल रहे हैं, उसने मेरे मुंह पर अपना आंचल कर रखा है। और तेज हवाओं से पेड़ों की शाखें टूट गई हैं। तेज हवाओं से पेड़ों की शाखें टूट गई हैं, सावन की बारिश ने आंगन जल थल कर रखा है। क्या बात है, वाह। सावन की बारिश ने आंगन जल थल कर रखा है। एक तसलसल में वीरानी दिल में गूंज रही है। वाह, एक तसलसल में वीरानी दिल में गूंज रही है, एक मुसलसल कर्ब है जिसने पागल कर रखा है। वाह, एक मुसलसल कर्ब है जिसने पागल कर रखा है। और आखिरी गज़ल के कौन सी सुनाऊं? वाह वाह। हाँ, चलिए। नहीं चाहते थे मगर रह गई है। नहीं चाहते थे मगर रह गई है। मगर रह गई है, बहुत दूर तेरी डगर रह गई है। वाह, बहुत दूर। नहीं चाहते थे मगर रह गई है, बहुत दूर तेरी डगर रह गई है। मैं खिड़की में बैठा हुआ देखता हूँ, मैं खिड़की में बैठा हुआ देखता हूँ, कहाँ रास्ते में सहर रह गई। कहाँ रास्ते में खिड़की में पेंटिंग, मैं खिड़की में बैठा हुआ देखता हूँ, वाह वाह। कहाँ रास्ते में सहर रह गई है। अधूरे पड़े हैं अभी काम सारे, वाह, मगर जिंदगी मुख्तसर रह गई है। हाँ, अधूरे पड़े हैं अभी काम सारे, मगर जिंदगी मुख्तसर रह गई है। अगर इस तरफ आओ तो लेते आना, अगर इस तरफ आओ तो लेते आना, मेरी छाँव ज़ेरे शजर रह गई है। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। अगर इस तरफ आओ तो लेते आना, मेरी छाँव ज़ेरे शजर रह गई है। उसे भी मेरे साथ जाना था लेकिन, उसे भी मेरे साथ जाना था लेकिन, खड़ी की खड़ी बाम पर रह गई। वाह वाह, उसे भी मेरे साथ जाना था लेकिन, खड़ी की खड़ी बाम पर रह गई है।
جو اس بار کہنا ضروری تھی اس سے سر ہلان نال نہیں گل بننی منہ بولنا پہنا جو اس بار کہنا ضروری تھی اس سے ہاں جو اس بار کہنا ضروری تھی اس سے وہی بات بارے دیگر رہ گئی واہ واہ بارے دیگر رہ گئی وہی بات بارے دیگر رہ گئی ہے نہیں چاہتے تھے مگر رہ گئی ہے بہت دور تیری ڈگر رہ گئی واہ واہ میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے جانا ہے شاد و آباد شکریہ زبردست جناب زبردست زبردست بہت شکریہ یہ آپ کی سمجھی کے لیے کتاب ہے جی شکریہ تھینک یو اس طرف آؤ تو چھوٹی کتاب مجھے دے دو. ہاں یہ ایسے تو پڑھ کے اگر اس طرف آؤ تو لیتے آنا میری چھاؤں ہاں میری چھاؤں زیر شجر رہ گئی بہت اچھا شعر یہ اگر لکھنا تو آدمی ہاں اگر اس طرف آؤ تو لیتے آنا میری ایک بیوی ادھر رہے یہ فون میرا فون فون کس کا ہے یہ فون یہ فون کس کا ہے اچھا ان کا کیا رہے اچھا بیٹھے بیٹھے یہ فون لے جائیں اپنا فون کے بغیر نہیں سنائی نہیں اس سے سنائی نہیں خواجہ صاحب آپ واپس آ جانا ایسی باتیں وکیل نہیں سنتا بہت بہت مزہ آیا افضال فردوس کی شاعری تو واقعی بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں اور شاعری بھی ان کی کمال کی ہے تو آج ہمارے درمیان جو ہیں ہمارے دوست افضل عباسی صاحب کی جو مسز ہیں نصرت عباسی بنیادی طور پہ تو افسانہ نگار ہیں لیکن آج ہم ان سے ان کی شاعری بھی سنیں گے تو میں درخواست کرتا ہوں نصرت عباسی سے کہ وہ آئیں اور اتنے اچھے شاعروں کے بیچ میں نہیں خیر ہے وہ تو ایسا ہوا نا کہ افضال فردوس سے جانا تھا تو اس کی وجہ سے ہم نے ان کو پہلے پڑھا دیا آئیے آ جائیں ہاں جائیے آپ لوگوں کے لیے سنانے کے لیے نہیں یہ بس آپ لوگوں سے حوصلہ افزائی کی طلب ہے ضرور ضرور میں آزاد نظم ہے ہاں ادھر آ جائیے ادھر آئے کیونکہ وہ آپ کی نا مووی بن رہی ہے تو ہاں کیمرے کا ساتھ ذرا سامنے آئے آپ ہرشی ایک کپ چائے دے دینا مجھے اگر مائنڈ نہ کرو اور یہ جو ہے نا یہ آپ رکھ لیجیے گا یہ بھابھی یہ رکھ لیجیے اور یہ جو ہے نا آپ نے لگا لیجیے مائک ہاں اچھا ہے دلایا یہ بعد میں جو ہے ابھی تو نیا اسٹارٹ ہوا اچھا تھوڑی سی کلیپنگ تو ہونی چاہیے بھائی جی میں وہ سلیکٹ کر دوں پھر یہ آزاد نظم اس کے میں کچھ اشعار آپ کی نظر کرتی ہوں اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ اور جناب صدر کی اجازت سے گزر گیا دن شام آنے کو ہے خیال رکھنا گزر گیا دن شام آنے کو ہے خیال رکھنا سفر زیست میں گزرے لمحے سنبھال رکھنا وقت کی ڈوری میں لمحہ لمحہ پیرو کر بدگمانی کی گرہیں نکال رکھنا خاموشی ہے آوازوں کی مرشد خاموشی ہے آوازوں کی مرشد نزدیک لفظوں کے چناؤ میں کمال رکھنا واہ لب سے نکلی بات کماں سے نکلا تیر واپسی ہے ناممکن یہ ذرا خیال رکھنا واہ یہی ہے سراسر وقت کی بربادی یہی ہے سراسر وقت کی بربادی دلوں میں کدورتوں کو سنبھال رکھنا واہ اے اہل نفس تم کو بھی کرنا ہے یہی ایک کام اے اہل نفس تم کو بھی کرنا ہے یہی ایک کام نفرتوں کو مٹا کر محبتوں کو سنبھال رکھنا نفرتوں کو مٹا کر محبتوں کو سنبھال رکھنا ضبط خاموشی صبر و تحمل و برداشت ضبط خاموشی صبر و تحمل اور برداشت
कामयाबी के हैं यही वज़ाइफ विर्द इनका हर हाल रखना। वाह। और आप लोगों की हौसला अफजाई में एक और नज़म के कुछ अशार पेश करती हूँ। काश हमको भी हासिल ये हुनर ये कमाल होता, काश हमको भी हासिल ये हुनर ये कमाल होता, हार ना जीत सिर्फ रज़ाए रब का ख्याल होता। क्या बात है, बहुत खूब। न फिर सरगर्दा रहते ये माहो अंजुम, न फिर क़िस्से माहो साल होता। वाह। न फिर खलिश कोई न जुस्तजू होती, न फिर खलिश कोई न जुस्तजू होती, न उम्मीद व आरज़ू का सवाल होता। न बांधते कोई आस और उम्मीद, माइक नज़दीक कर लें, माइक। न बांधते कोई आस उम्मीद, न टूटने पर फिर मलाल होता। वाह। ना होता कोई ख्वाबों का जजीरा, ना ताबीर का फिर ख्याल होता। वाह, क्या बात। मुकर्रर। ना होता कोई ख्वाबों का जजीरा, ना ताबीर का कोई ख्याल होता, ना रहते यूं बेचैन व बेकरार, ना क़िस्से हिज्र व विसाल होता। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। राज़ी है गर रब मेरा, हारने का भी ना मलाल होता। बहुत अच्छा। और ये आखिरी नज़म आप लोगों की नज़र करती हूँ, उम्मीद है हौसला अफजाई फरमाएंगे। गुज़रता लम्हा हो या आने वाले माह साल, गुज़रता लम्हा हो या आने वाले माह साल, राज़ी रहे रब ज़िंदगी हो बेमिसाल, दुआ कीजिए। इसकी बारगाह में जाऊं सुरखरू व फ़तह याब, ज़िंदगी हो ऐसी मेरी बाकमाल, दुआ कीजिए। दुआ कीजिए। ज़िंदगी है उसकी अमानत बग़ैर शिराकत, ज़िंदगी है उसकी अमानत बग़ैर शिराकत, बजुज़ निदामत लौटा दूँ उसका माल, दुआ कीजिए। नेमतों का तो उसकी कोई ठिकाना ही नहीं, नेमतों का तो उसकी कोई ठिकाना ही नहीं, मौजज़ों का भी हो मुझ पर कमाल, दुआ कीजिए। हर रिश्ता अपना निभाऊं शऊर व वफ़ा से, हर रिश्ता अपना निभाऊं शऊर व वफ़ा से, ज़िंदगी में जो आए उरूज व ज़वाल, दुआ कीजिए। एक और साल उम्र रफ्ता में दाखिल हुआ नुज़हत, एक और साल उम्र रफ्ता में दाखिल हुआ नुज़हत, बामुराद हो सफ़र ज़ीस्त वक़्त विसाल, दुआ कीजिए। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया आप सबकी हौसला अफजाई। ख़वातीन हज़रात, आपने कलाम सुना भी नुज़रत तबाई साहबा का। मैं तो समझता हूँ कि मुझे कि कोई आप गज़ल भी सुनाती हैं, लेकिन बहरहाल आपने नज़मों पे इक्तिफ़ा किया। आइंदा कभी हमें गज़ल भी सुनाइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने ये तो मुझे पता है कि आप गज़लें भी लिखती हैं। आज हमारे दरमियान एक और ऐसा शायर मौजूद है जिससे बहुत कम अरसे के अंदर काफ़ी कुछ लिखा, बहुत अच्छा लिखा, बहुत बेहतर लिखा। और उनकी किताब एक आई जिसका नाम है अक्स दिल। अक्स दिल, उसका टाइटल इतना खूबसूरत बना हुआ है, वो दिल बना हुआ है और उसका फिर अक्स है, तो बड़ा खूबसूरत है। तो मेरा ख़्याल ये है कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, पेशे के लिहाज से तो ये एक इंजीनियर हैं और एक बड़े कामयाब इंजीनियर हैं, लेकिन शेर व अदब से लगाव जो है इनका वो फितरी है मेरा ख़्याल है। तो अपनी किताब भी थोड़ा हमें रहनुमाई करा दें उसकी किताब की। और शमशाद वली साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आइए, अपने कलाम से हमें जो है सबको महसूस किया। ये बहुत एहतमाम करते रहते हैं नशिस्तों का और इसी किस्म के अदबी तकरीबात का। इन्होंने बहुत कुछ किया है इस शहर के लिए,
یہاں پر جو ہے نا یہ میرا خیال ہے یہاں یہ لگے گا جی. ہاں نہیں کئی تقریبات تو میں نے بھی اٹینڈ کیے. نہیں یہ ایسے نہیں لگے گا, یہ ایسے لگے گا. ہاں اب صحیح. ہلو السلام علیکم. اس کو نیچے رکھو, بے شک وہ ہے مائک آپ کا. ہاں یہ مائک ہے. ہاں جیسا کہ باسط بھائی نے میرا تعارف کرایا, اس خاکسار کا نام ہے شمشاد ولی, اور بہت کم لوگوں کو شاید معلوم ہوگا, بلکہ میرے خیال میں زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے کہ 79 میں میں نے یہاں ایک مشاعرہ کرایا تھا, اور وہ ہوا تھا کلن آڈیٹوریم میں, جو ظفر تقوی صاحب کے ساتھ مل کے میں نے اس کو اسپانسر کیا تھا 79 میں, جس میں رئیس امروہی جیسے لوگ شاعر اس میں آئے تھے, اور ان کے ساتھ ہماری تصاویر. اس زمانے میں 1500 لوگ مشاعروں میں آتے تھے, جبکہ ہیوسٹن کی آبادی اتنی نہیں تھی. پاکستانیوں کی آبادی 1500 نہیں تھی, لیکن کہاں سے آ جاتے تھے اس کے اندر؟ تمام ہوٹل جو تھے اس ارد گرد کے وہ سب بک ہو جاتے تھے, لوگ دور دراز سے آتے تھے. اور اس زمانے میں جب ہم مشاعرہ کراتے تھے تو یہ جو چھوٹے موٹے ہال ہیں نا ہوٹلوں کے, اول تو تھے نہیں, اور یہ کافی نہیں ہوتے تھے. ہمیشہ بڑے آڈیٹوریم کے اندر مشاعرے ہوا کرتے تھے, اور 1500 سے کم لوگ نہیں آتے تھے, اور ٹکٹ بھی لگتا تھا, 50 روپے منیمم ہوتا تھا اس زمانے میں. آج کل لوگ $10 دینے کے لیے ہمارے جان کو آ جاتے ہیں جب ہم پروگرام کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کتاب کے اندر جو تھا کوئی خاص بات نہیں تھی. یہ باسط بھائی کے ایک دوست تھے جن کو انہوں نے اسپانسر کر کے امریکہ میں بلایا تھا, خالد شریف بھائی, بے انتہا بہت اچھے نفیس ترین آدمی. ان کی محبت اور ان کی لگن اور ان کے پیار, اور باسط بھائی کی یہ مطلب یہ کہ جرأت اور سخاوت, اور کیا کہنا چاہیے, کچھ اور ورڈ ہے اور اتنے کافی ہے. نہیں ایک اور ورڈ میں بھول رہا ہوں. عام طور سے جب کبھی کوئی باہر سے شاعر آپ اسپانسر کر کے بلاتے ہیں اپنے خرچے کے اوپر, وہ کسی سے فون پہ بھی بات نہیں کر سکتا. اس شہر کی یہ روایت رہی ہے کہ جب کو باہر سے کوئی بڑا شاعر آتا ہے, خالد خواجہ تو جانتے ہیں اس بات کو, کہ وہ کسی سے فون پر بھی بات کرے تو اسے ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ بھائی ہم نے تم کو بلایا. لیکن باسط جلیلی کا یہ اس حوالے سے کہہ رہا ہوں, یہ بہت اچھی بات ہے, بہت, کیونکہ وہ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں قائد کو نا, کہ ہم نے بلایا, ایون وہ بیچارہ کہیں اپنے عزیز و اقربا دوستوں سے, اور حق یہ ہوتی ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور میں تو وہی ان کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں, انہوں نے یہ کی کہ اس کو کسی نے مشاعرے سے پہلے کہ بلا لیا, کسی نے کہہ دیا کہ ایک آپ شعر سنا دیں, تو اس پہ بھی اعتراض. دیکھیے عارف بھائی ایسا ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک طریقے سے ٹھیک بھی ہے کہ بھائی جب آپ نے شاعر کو بلایا ہے, آپ نے ایک پروگرام کے لیے بلایا, تو اس سے پہلے تو وہ ہے, لیکن اس کے بعد کی جو ہے نا وہ بد اخلاقی ہے. اچھا میں نے یہ روایت توڑی تھی. اس کے بعد ہاں میں نے جاوید صاحب آئے اور دوسرے بھی آئے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جہاں آپ کو مرضی ہے جائیں, بس میں نے کہا صرف مشاعرے پہ آ جائیں وقت پہ اور شاندار پڑھیں. لیکن یہ یہاں تک میں اس کو کہتا ہوں آپ ڈرائیور کو کہ اگر اس نے کسی شخص کو اسپانسر کر کے بلایا ہے, تو جس پروگرام کے لیے بلایا ہے اس کے اس کے بعد پڑھنا. ہاں اس کے بعد اگر کرتے وہ تو پھر وہ ظلم کرتا ہے, اس کے بعد ظلم. ہمارے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ مخالف جو تھے, ہمارا مخالف گروپ تھا. اب اس کی غزلیں سنیں ہاں گے, چلیں جی چلیں. ہاں ارشاد. چلیے عاقب شاہین بھائی, یہ جو شاعری کی جو محفل ہے, اس کے اندر یہ تمام جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, یہ ادب میں شامل ہیں, اور یہ بھی اس تقریب کا حصہ ہیں. مشاعرے میں اور ایک نشست میں یہ فرق ہے کہ آپ اس میں بہت سی وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو مشاعروں میں جس کی اجازت نہیں ہوتی. اور جتنی بات میں کر رہا ہوں میں نے شاید کبھی بھی کسی مشاعرے میں نہیں کیا, خالد خواجہ جانتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے یہ ماحول دوستانہ ماحول ہوتا ہے, اس میں آپ لوگ بھی انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی شعر سننا ہو یا کسی پہ کمنٹ کرنا ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اپنی کتاب کے بارے میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ اتنا آج کے لیے کافی ہے. ایک نئی میں نے غزل لکھی تھی تو اب اس کی طرف جاؤں گا.
اپنی پلکوں کی پناہوں میں چھپا لے ساقی، اپنی پلکوں کی پناہوں میں چھپا لے ساقی، چھپا لے ساقی، تشنگی اپنی پلکوں کی پناہوں میں چھپا لے ساقی، میں ہوں تنہا مجھے سینے سے لگا لے ساقی، واہ، اپنی پلکوں کی پناہوں میں چھپا لے ساقی، میں ہوں تنہا مجھے سینے سے لگا لے ساقی، تشنگی اتنی بڑی ہے کہ سنبھلتی ہی نہیں، تشنگی اتنی بڑی ہے کہ سنبھلتی ہی نہیں، گر نہیں میں تو نگاہوں سے پلا دے ساقی، تشنگی اتنی بڑی ہے کہ سنبھلتی ہی نہیں، گر نہیں میں تو نگاہوں سے پلا دے ساقی، ساز دل چھیڑ کہ جل اٹھیں محبت کے چراغ، ساز دل چھیڑ کہ جل اٹھیں محبت کے چراغ، ساز دل چھیڑ کہ جل اٹھیں محبت کے چراغ، محبت کے چراغ، گیت الفت کا کوئی مجھ کو سنا دے ساقی، واہ، گیت الفت کا کوئی مجھ کو سنا دے ساقی، شام غم لوٹ کے آ جاتی ہے دروازے پر، شام غم لوٹ کے آ جاتی ہے دروازے پر، شام غم لوٹ کے آ جاتی ہے دروازے پر، میں کہاں جاؤں ذرا مجھ کو بتا دے ساقی، شام غم لوٹ کے آ جاتی ہے دروازے پر، میں کہاں جاؤں ذرا مجھ کو بتا دے ساقی، ساقی، لوٹ جاؤں میں ولی اس کے صنم خانے سے، لوٹ جاؤں میں ولی اس کے صنم خانے سے، راہ ایسی بھی کوئی مجھ کو دکھا دے ساقی، راہ مجھ کو بھی کوئی ایسی دکھا دے ساقی، میں ہوں تنہا مجھے سینے سے لگا لے ساقی۔ ایک دو چار اشعار اور پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، اور نہیں ایسے دوسری طرف کر کے، ہاں ایسے، دل سے پڑھے، شاعری جو ہے وہ ہمیشہ آپ بیتی نہیں ہوتی، بلکہ عام طور سے آپ بیتی نہیں جگ بیتی ہوتی ہے، جگ بیتی ہوتی ہے۔ تو جو اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، باجوہ صاحب سنیں، آپ بھی صاحب ذوق لوگوں میں شامل ہیں شعر کے، ماشاءاللہ۔ یہ آپ تمام شاعروں کی طرف سے بول رہا ہوں، یہ شاعر کہہ رہے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا۔ علم و دانش کا تاجدار ہوں میں، یہ آپ تمام لوگوں کی طرف سے، آپ لوگوں کی نظر ہے یہ، اچھا، یہ خراج تحسین ہے آپ کی شاعری کو اور آپ کے ادب کو، آپ کے فن کو۔ علم و دانش کا تاجدار ہوں میں، شعر و فن کا پرستار ہوں میں، علم و دانش کا تاجدار ہوں میں، شعر و فن کا پرستار ہوں میں، دست بستہ ہیں لفظ میرے حضور، دست بستہ ہیں لفظ میرے حضور، بادشاہ سخن وقار ہوں میں، واہ، دست بستہ ہیں لفظ میرے حضور، بادشاہ سخن وقار ہوں میں، قافیہ دل نشیں ردیف ہنسی، قافیہ دل نشیں ردیف ہنسی، پائل حسن کی جھنکار ہوں میں، پائلے، پائل حسن کی جھنکار ہوں میں، قافیہ دل نشیں ردیف ہنسی، پائل حسن کی جھنکار ہوں میں، شاعری میں ہے میری قوس و قزح، شاعری میں ہے میری قوس و قزح، ایک مصور کا شاہکار ہوں میں، شاعری میں ہے میری قوس و قزح، ایک مصور کا شاہ۔ خالد بھائی آپ کو پسند نہیں آ رہا مجھے لگ رہا ہے، یہ آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں میں سر۔ شاعری میں ہے میری قوس و قزح، ایک مصور کا شاہکار ہوں میں، آپ سنیے جناب شعر میرے، آپ سنیے جناب شعر میرے، الہ آگہی کا ایک خمار ہوں میں، کیا بات ہے، آپ سنیے جناب شعر میرے، آگہی کا ایک خمار ہوں میں، شاعری کا ولی ہوں یاد رہے، شاعری کا ولی ہوں یاد رہے، اچھا نام استعمال ہو رہا ہے، ہاں، مجھے معلوم تھا تم ضرور، شاعری کا مکہ، ولی ہوں یاد رہے، شمع محفل ہوں خاکسار ہوں میں، واہ، شمع محفل ہوں
خاکسار ہوں میں، علم و دانش کا تاجدار ہوں میں، شعر و شاعری کا پرستار ہوں میں. بہت بہت شکریہ. نہیں تمہاری شرٹ نہ پھٹ جائے، ایک منٹ چھوڑ دو. عاقب بھائی مجھے پتا تھا آپ بہت بہت شکریہ شمشاد. بہت جی اچھا. آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کہیں جا نہیں سکتے کیونکہ دونوں دروازے لاک ہیں آگے پیچھے سے. ہاں باہر مغرب. اچھا جی، اب جو میں جس شاعرہ کو مطلب دعوت کلام دے رہا ہوں، ان کا نام جو ہے وہ ہم سب واقف ہم سے، ہیوسٹن کے رہنے والے تو بلکہ جہاں جہاں ادب ہے، اردو ادب ہے، وہاں وہاں فرا پہنچی ہوئی ہیں. تو ان کے لیے میرے پاس بہت سارے لفظ تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال ایک اچھی شاعرہ ہیں. اور ان کا کمال یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں بہت سارے کام کر رہی ہیں ادب کے حوالے سے. T1 میں جو ہیں وہ پروڈیوسر بھی ہیں. میرا جو پروگرام جسے میں ہوسٹ کرتا رہا ہوں تکلف پر طرف، اس کی پروڈیوسر بھی یہی تھیں. تو بہت سارے انہوں نے کام کیے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اب وقت ضائع کیے بغیر فرا کو بلائیں اور ان سے شاعری سنی جائے. یہ مائک ہے، یہ آپ لگا لیں، اور یہ اس کا ہوا ہے. نزدیک لگا، نزدیک لگا. نہیں یہ واقعی کئی کام کرتی ہیں، اور ان کا تعلق بھی کئی تنظیموں سے بھی ہے. ہاتھ بھی دیکھتی ہیں، ہاں. آپ پیچھے ہو کے بیٹھے. زیادہ اچھا دکھاتی ہوں. ہاں دیکھنے سے اچھا دکھاتی ہوں. فرا پیچھے ہو کے بیٹھے. I don't want to lie down. مجھے کشن دے دیں. کیونکہ خواتین ماشاءاللہ اتنی ساری بیٹھی ہوئی ہیں اور میں اکلوتی شاعرہ ہوں، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مجھے خواتین کے حوالے سے سنانا پڑے گا. تو آپ لوگ کان بے شک بند کر لیں اپنے. وہ میرے بارے میں ایسے بھی سوچتا کب تھا، وہ میرے بارے میں ایسے بھی سوچتا کب تھا، اگر میں عکس نہیں تھی وہ آئینہ کب تھا. کیا بات. وہ میرے بارے میں ایسے بھی سوچتا کب تھا، اگر میں عکس نہیں تھی وہ آئینہ کب تھا. وہ خوش گمان بہت تھا کہ میں ہوں اس کی مگر. ہاں وہ خوش گمان بہت تھا کہ میں ہوں اس کی مگر. یہ آرزو تھی فقط میرا فیصلہ کب تھا. کیا بات ہے. ہاں وہ خوش یہ آرزو تھی گمان فقط. ہاں کہ میں ہوں اس کی مگر. یہ آرزو تھی فقط میرا فیصلہ کب تھا. بڑے خوش ہو رہے ہیں. ہم تو سوچ سوچ کے خوش ہو رہے ہیں. یہ نئی غزل. روشنی تیرگی کے غار میں گم، روشنی تیرگی کے غار میں گم، ہر زمانہ ہے ایک خمار میں گم. کیا بات. روشنی تیرگی کے غار میں گم، ہر زمانہ ہے ایک خمار میں گم. کب سے ٹھہرا ہے وقت میرا بھی، کب سے ٹھہرا ہے وقت میرا بھی، ایک لمحے کے انتظار میں. کیا بات. کب سے ٹھہرا ہے وقت میرا بھی، ایک لمحے کے انتظار. واہ واہ واہ. اور کاروان حیات کیا جانے، کاروان حیات کیا جانے، موت ہے کون سے غبار میں گم. کیا بات ہے. کاروان حیات کیا جانے، موت ہے کون سے غبار میں گم. اور وقت کی لامکان رقاصہ، وقت کی لامکان رقاصہ، کائناتوں کے اس حصار میں گم. بس وقت کی لامکان رقاصہ، کائناتوں کے اس حصار میں گم. اور یہ فلک خود کسی تلاش میں ہے، واہ. یہ فلک خود کسی تلاش میں ہے، اور زمین اپنے ہی مدار میں گم. کیا بات. بہت اچھے. یہ فلک خود کسی تلاش میں ہے،
اور زمین اپنے ہی مدار میں گم، ہر تعلق کی ریشمی ڈوری، ہر تعلق کی ریشمی ڈوری مصلحتوں کے ریگزار میں گم، اور زندگی بھاگتی ہی جاتی ہے، زندگی بھاگتی ہی جاتی ہے، زندگی بھاگتی ہی جاتی ہے خواہشوں کی کسی پکار میں گم۔ واہ، عشق کے پیچ و خم عجیب بہت، عشق کے پیچ و خم عجیب بہت، بے قراری کسی قرار میں گم، واہ، عشق کے پیچ و خم عجیب بہت، بے قراری کسی قرار میں گم، اور ایک تمنا کے نقش آوارہ، ایک تمنا کے نقش آوارہ عمر رفتہ کے ایک دیار میں گم، واہ، ایک تمنا کے نقش آوارہ عمر رفتہ کے ایک دیار میں گم، اور درد کے ان گنت جزیرے ہیں، درد کے ان گنت جزیرے ہیں میری آنکھوں کے اس فشار میں گم، واہ، واہ، درد کے ان گنت جزیرے ہیں میری آنکھوں کے اس فشار میں گم، روشنی تیرگی کے غار میں گم۔ ابھی نئی غزل ہے بالکل، بہت خوب، بہت پیاری غزل۔ اور یہ تو ایک میں نے اس دن پڑھی تھی، ایک غزل اجازت ہو تو۔ یرغمال، نہیں، اچھا، یرغمال نہیں، اچھا، ابھی نہیں ہے مگر کبھی تو میرا زمانہ کہیں تو ہوگا، کیا بات ہے، ابھی واہ، نہیں ہے مگر کبھی تو میرا زمانہ کہیں تو ہوگا، کہ دل گرفتہ مسافروں کا کوئی ٹھکانہ کانا کہیں کبھی تو تو، ہوگا، واہ، ابھی نہیں ہے مگر کبھی تو میرا زمانہ کہیں تو ہوگا، کہ دل گرفتہ مسافروں کا کوئی ٹھکانہ کہیں تو ہوگا، نہ جانے کتنے سمندروں کو عبور کر کے یہاں پہ پہنچے، واہ، نہ جانے کتنے سمندروں کو عبور کر کے یہاں پہ پہنچے، اب اس جزیرے پہ میٹھا چشمہ کوئی واہ، پرانا واہ، کہیں تو ہوگا، واہ، 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 اب بہت اس اچھا، جزیرے پہ میٹھا چشمہ کوئی پرانا پرانا کہیں کہیں تو تو ہوگا، اور یہ ایک تسلسل سے منظروں کا جو قافلہ سا رکا ہوا ہے، یہ ایک تسلسل سے منظروں کا جو قافلہ سا رکا ہوا ہے، کہیں پہ آگے نئی رتوں میں یہ پھر روانہ کہیں تو ہوگا، کیا بات ہے، کہیں پہ آگے نئی رتوں میں یہ پھر روانہ کہیں تو ہوگا، اور یہ عمر رفتہ غبار شب میں الجھ کے اب بھی تلاشتی ہے، یہ عمر رفتہ غبار شب میں الجھ کے اب بھی تلاشتی ہے، کہ خواب حیرت کا ایک لمحہ بھی جاویدانہ کہیں تو ہوگا، کیا بات، بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ عمر رفتہ غبار شب میں الجھ کے اب بھی تلاشتی ہے، کہ خواب حیرت کا ایک لمحہ بھی جاویدانہ کہیں تو ہوگا، اور فصیل شب پہ صدائے گریہ بھی یوں تو مدھم سی ہو گئی ہے، واہ، فصیل شب پہ صدائے گریہ بھی یوں تو مدھم سی ہو گئی ہے، مگر دریچوں میں دل جلائے وہ ایک دیوانہ کہیں تو کہیں ہوگا، تو، کیا مگر اچھا، کیا دریچوں میں عمدہ، دل جلائے وہ ایک دیوانہ کہیں تو ہوگا، میں ایک مدت سے اس کہانی کے پیچ و خم سے الجھ رہی ہوں، ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا جواب دیا، کیا جواب آیا، ہاں، ہاں، کیا، میں ایک مدت سے اس کہانی کے پیچ و خم سے الجھ رہی ہوں، کہ پھر مکمل یہ باب وحشت کا ایک فسانہ کہیں کہیں تو تو ہوگا، ہوگا، بہت اچھے۔ میں ایک مدت سے اس کہانی کے پیچ و خم سے الجھ رہی ہوں، کہ پھر مکمل یہ باب وحشت کا ایک فسانہ کہیں تو ہوگا، جو چشم کاسا کو لے کے دنیا ہر ایک جانب تلاشتی ہے، جو چشم کاسا کو لے کے دنیا ہر ایک جانب تلاشتی ہے، وہ دل کے جس میں محبتوں کا چھپا خزانہ کہیں تو ہوگا، واہ، بہت، بس، بہت بہت شکریہ فرح، بہت مزہ آیا، آپ نے بہت اچھی شاعری سنائی، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے ایسے ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خالد صاحب کو بلاؤں، میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، آج جو ارینج کیا ہے عرشی کا، اپنی بیوی کا بھی اس میں شکریہ کہ آج جو کھانا وغیرہ ارینج کیا، نزت بھابھی ہماری جو ہیں وہ بریانی بنا کے لے کر آئیں، پلاؤ بنا کے لے کر آئیں، اور ہماری امرین بھابھی جو ہیں شمشاد ولی کی مسز ہیں، انہوں نے گاجر کا حلوہ آپ لوگوں نے بڑے مزے لے کے کھایا ہوگا، اگر نہیں کھایا بھی تو ابھی تو خیر ہم شاعر لوگ تو بعد میں کھاتے ہی ہیں نا، تو وہ ہیں،
اچھا تو میں ابھی کچھ پچھلے دنوں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا. رحمان فارس ایک بہت اچھے شاعر ہیں پاکستان کے, بہت خوبصورت لکھتے ہیں. انہوں نے ایک پوسٹ لگائی تھی, آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی, عارف بھائی شاید آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہو. انہوں نے کہا مشاعروں کا لٹیرا, مشاعروں کا لٹیرا, نیچے لکھا خالد خواجہ, کہ یہ شخص آتا ہے مشاعرہ لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو اس کے متعلق میں کیا کہہ دوں, بس یہی کافی ہے. لیکن لٹیرا کہنا اچھی بات نہیں ہے. تو یہ ہے خالد خواجہ صاحب آئیے جناب, اپنی شاعری سے جو ہے وہ ہم سب کو یہ لوٹیں. یہ جو ہے نا, ہاں میری آواز پڑھ رہا ہوتی رہو حضرات. آج اس ملک کا مایا ناز شاعر, ایز اے میٹر آف فیکٹ عظیم شاعر عارف امام صدارت کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو پہچاننا شروع کر دیا ہے. تو سلسلہ یہ ہے کہ جو بھی شاعر آتا ہے اور آج پہلے وہ تقریر کرتا ہے, پھر وہ نظم سناتا ہے, پھر وہ غزل سناتا ہے. تو تقریر تو ہو گئی, تو نظم کون ہے تو کہاں سے آئی. سنیے صاحب, کون ہے تو کہاں سے آئی, کون سے شہر میں مسکن تھا تیرا برسوں سے. ایک بھولا ہوا افسانہ سا یاد آتا ہے, ایک دھندلایا ہوا چہرہ میری آنکھوں میں, ایک بھولے ہوئے چہرے کو صدا دیتا ہے. تو کہیں وہ تو نہیں جس کے لیے برسوں سے میں نے یادوں کی کٹاروں کو سہا ہے دل پر. کیا تو کہیں وہ تو نہیں جس کے لیے برسوں سے میں نے یادوں کی کٹاروں کو سہا ہے دل پر, میں جسے بھول کے بھی بھول نہیں پایا ہوں. آصف بکری, پھر میری زیست کو تاریخ بنانے کے لیے کیوں چراغوں کو لیے آج چلی آئی ہے. یہ تیرے جسم و جوانی کے مچلتے سے چراغ, مجھ کو بیتے ہوئے لمحوں کی صدا آتی ہے, میں تجھے دیکھ کے پاگل سا ہوا جاتا ہوں. یہ ہو گئی نظم. اب غزلیں سن لیجیے. میں تجھے دیکھ کے پاگل سا ہوا جاتا ہوں. بس یہ فائنل ٹچ ہے. ہوا جاتا ہوں, ہوا ابھی ہوا, ہاں ابھی ٹائم ہے, ہوا نہیں ہوں میں بھی, ہاں ہوا جاتا ہوں, ابھی تھوڑا ٹائم ہے, ہاں وقت ہے. فقیر شہر کو برباد کرنا چاہتا ہوں. واہ 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 واہ, فقیر شہر کو برباد کرنا چاہتا, برباد کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے شہر کی امداد کرنا چاہتا ہوں. فقیر شہر کو برباد کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے شہر کی امداد کرنا چاہتا ہوں. اور جو میرے لخت جگر کا کبھی برا چاہے, میرے لخت جگر کا کبھی برا چاہے, میں اس کو صاحب اولاد کرنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے, واہ. جو میرے لخت جگر کا کبھی برا چاہے, میں اس کو صاحب اولاد کرنا چاہتا ہوں. اور بدن کی قید کا کوئی عدو کرے سو کرے, حق اسے پہنچتا ہے. عدو کرے سو کرے, حق اسے پہنچتا ہے. عدو پہ میں بھی تو بیدار کرنا چاہتا ہوں. ہاں, ادو پہ میں بھی تو بیدار. عدو کرے سو کرے, حق اسے پہنچتا ہے. عدو پہ میں بھی تو بیدار کرنا چاہتا ہوں. اسے خبر تو ہو صیاد کیسے سوچتا ہے. کیا بات ہے, اسے خبر تو ہو صیاد کیسے سوچتا ہے. میں ایک پرند کو صیاد کرنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے, اسے خبر تو ہو صیاد کیسے سوچتا ہے. میں ایک پرند کو سیاد, صیاد کرنا چاہتا ہوں. اور کیا واہ واہ. غزل نمبر 2 آنے کہ صورت میں وہ ڈھونڈوں جو شناسا بھی نہیں ہے.
सूरत में वो ढूंढूं जो शनासा भी नहीं है और मरता हूँ मैं उस पर जिसे देखा भी नहीं। वाह 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 सूरत में वो ढूंढूं वाह वाह शनासा भी नहीं है और मरता हूँ मैं उस पर जिसे देखा भी नहीं है। और एक फौज जफर मौज है इन चारागरों की, वाह एक फौज जफर मौज है इन चारागरों की। मैंने तो अभी जख्म कमाया भी नहीं है। यहाँ वाह 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 फौज जफर मौज है इन हाँ। चारागरों की। मैंने तो अभी जख्म कमाया भी नहीं है। और ये आज ही मैंने शेर कहा है, वो चला गया अफजाल के लिए कहा था कि शहर के बासी नहीं अच्छे हैं सो मेरा, इस शहर के बासी नहीं अच्छे हैं सो मेरा, इस शहर में रहने का इरादा भी नहीं। शहर के बासी नहीं अच्छे हैं सो मेरा, इस शहर में रहने का इरादा भी नहीं है। और अब इश्क के अहदाद और शुमार आए तो देखा, वाह अब इश्क के अहदाद और शुमार आए तो देखा, पाया नहीं कुछ है तो गंवाया भी नहीं है। हाँ, पाया नहीं तो गंवाया भी नहीं। अब इश्क के अहदाद और शुमार आए तो देखा, कुछ तो गंवाया भी नहीं है। और सुनिए साहब, पत्थर पे कभी पाँव कभी दिल पे पड़ा है, पत्थर पे कभी पाँव कभी दिल पे पड़ा है, रास्ता वो कभी देख के चलता भी नहीं। कागज लिखी थी वो कहाँ गई? जी जो 3 गज़लें आप कहेंगे वो मैं डरा रहा था लोगों को। अच्छा जी, वक्त हुआ है साहिब सदर का। आरिफ इमाम से सब वाकिफ़ हैं। आरिफाना कलाम और शायरों के इमाम आरिफ इमाम से दरख्वास्त है कि वो आएँ। ये लगा लें आपको ना, ये लगा लें और ये इधर लगाइएगा ताकि आवाज़ मैं लगा दूँ। हाँ लग गया, लग गया मेरा ख्याल है, बहुत ऊपर लग गया, बहुत लग गया। हाँ बस लग गया। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई आयत, बहुत शुक्रिया बासित का और बहुत तमाम अहबाब का कि यहाँ मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत महफिल हो रही है और जिस प्रोग्राम की तरफ बुनियादी तौर पर जिस इरादे के इजहार के लिए उन्होंने ये नशिस्त की थी वो तो आप सुन ही चुके हैं कि वो शोरा के जो अपने माशी मसाइल की वजह से किताब छापने की इस्तात नहीं रखते लेकिन इस्तेहक़ाक़ रखते हैं, हक़ रखते हैं कि उनकी किताब शाये हो, तो मैं बहुत ही ख़ाज तहसीन पेश करता हूँ उनको। कितना उम्दा ख्याल इनके जहन में आया और मेरी जानिब से जो कुछ होगा वो मैं करूँगा। शायरी तो आप सुन चुके, अब बस ये समझ लीजिए कि इसको सदारती खुतबा समझ के आप सुन लीजिए। बिल्कुल ताज़ा गज़ल है क्या। हर दीदाए बेख्वाब में, हर दीदाए बेख्वाब में तस्वीर है एक ख्वाब। क्या बात। हर दीदाए बेख्वाब में तस्वीर है एक ख्वाब, वो ख्वाब कि जिस ख्वाब की ताबीर है। वाह वाह वाह। हर दी ख्वाहिशात का लामतनाई सिलसिला। हर दीदाए बेख्वाब में तस्वीर है एक ख्वाब, वो ख्वाब कि जिस ख्वाब की ताबीर है एक ख्वाब। लेकिन वो हम हासिल करते हैं, ख्वाब देखते हैं, ये भी हासिल हो जाए, वो भी हासिल हो जाए, वो हो जाए, होता है क्या है, कुछ भी नहीं, सब मिट्टी भी यही छोड़ा रहता है, वो सब ख्वाब ही रहता है। वो ख्वाब कि जिस ख्वाब की ताबीर है एक ख्वाब। इसमें दूसरे में से में एक लफ्ज़ है तावीज़ का। तो तावीज़ एक तो वो होता है जो बांधा जाता है और एक तावीज़ कब्र के सिराने जो कतबा लगता है ना उसको भी तावीज़ कहते हैं। कि एक दाग है जिस दाग में 100 दाग हैं मदफून। क्या बात है, वाह वाह। एक दाग है
واہ جس داغ میں 100 داغ 100 داغ ہیں مدفون، ہر داغ کے تعویذ پہ تحریر ہے ایک خواب. واہ کیا بات ہے کیا بات ہے 100 داغ واہ ہیں. واہ 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 ایک داغ ہے جس داغ میں 100 داغ ہیں مدفون، واہ ہر داغ کے تعویذ پہ تحریر ہے ایک خواب. ہر داغ کے تعویذ پہ تحریر ہے ایک خواب. اور خالد خالد شعر سناؤ، اپنا دوسرا والا کان اس طرف کرو یار. کہ کھلتا ہے کہاں، کھلتا ہے کہاں زاویہ قامت معشوق. کھلتا ہے کہاں، کھلتا ہے کہاں زاویہ قامت معشوق. اس قد سبک سیر کی تسخیر ہے ایک خواب. کھلتا ہے کہاں زاویہ قامت معشوق. اس قد سبک سیر کی تسخیر ہے ایک خواب. اور مشکیزہ نہ چھلنی ہو تو دریا بھی ہے دھوکا. واہ مشکیزہ نہ چھلنی ہو تو تو دریا بھی ہے دھوکا. گردن نہ بریدہ ہو تو شمشیر بھی ایک خواب. مشکیزہ نہ چھلنی ہو واہ 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 کہ مشکیزہ نہ چھلنی ہو تو دریا بھی ہے دھوکا. گردن نہ بریدہ ہو تو شمشیر ہے ایک خواب. گردن نہ بریدہ ہو تو شمشیر ہے ایک خواب. اور پاؤں نظر کر رہا ہوں کہ پاؤں جو اٹھاؤں تو لپٹ جاتی ہیں آنکھیں. واہ واہ پاؤں جو اٹھاؤں تو لپٹ تو جاتی ہے. لپٹ جاتی ہیں آنکھیں. اس شہر کے ہر بام پہ زنجیر ہے. ایک خواب کیا بات. پاؤں جو اٹھاؤں تو لپٹ جاتی ہیں آنکھیں. ہاں پاؤں جو اٹھاؤں تو لپٹ جاتی ہیں آنکھیں. اس شہر کے ہر بام پہ، بام دروازے کو کہتے ہیں، اس شہر کے ہر بام پہ زنجیر ہے ایک خواب. اس شہر کے ہر بام پہ زنجیر ہے ایک خواب. اے صحن فلک، اے صحن فلک میرا ستارہ بھی ہے گرداں. اے صحن فلک فراشتوں کہ اے صحن فلک میرا ستارہ بھی ہے گرداں. اے فرش زمین میری بھی جاگیر ہے. واہ 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 واہ. دوبارہ پڑھیے میں پڑھی. واہ واہ. اے صحن فلک میرا ستارہ بھی ہے گرداں. اے فرش زمین میری بھی جاگیر ہے خواب. اے فرش زمین میری بھی جاگیر ہے ایک خواب. ہے بستر کم خواب سے وحشت کا علاقہ. ہے بستر کم خواب سے. کم خواب ایک کپڑے کو بھی کہتے ہیں جو بہت قیمتی کپڑا ہوتا ہے، اور کم خواب مطلب جس پہ خوابی مطلب آئی نہیں، مطلب دو اس کے وہ ہوتے ہیں نا کہ وحشت کا علاقہ، تعلق علاقہ کا مطلب یہاں اس کا تعلق کہ ہے بستر کم خواب سے وحشت کا علاقہ. اٹھ جاؤں مگر باعث تاخیر ہے خواب. باعث واہ 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 واہ. ہے بستر کم خواب سے وحشت کا علاقہ. اٹھ جاؤں مگر باعث تاخیر ہے ایک خواب. یہ کاسہ سر سیل تماشا سے ہے پرشور. واہ. یہ کاسہ سر
सैले तमाशा से है पुरशोर, इस गुंबद बेदार का शहतीर है एक ख्वाब। वाह 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 वाह। ये कासे सर सैले तमाशा से है पुरशोर, इस गुंबद बेदार का शहतीर है एक ख्वाब। मैं खत्ते तहय्युर, मैं खत्ते तहय्युर, मेरा मकसूम ताज्जुब। वाह। मैं खत्ते तहय्युर, मेरा मकसूम ताज्जुब, मैं चश्मे निगारिश, मेरी तकदीर है ख्वाब। वाह। मैं क्या बात, खत्ते तहय्युर, मेरा मकसूम ताज्जुब, मैं चश्मे निगारिश, मेरी तकदीर है एक ख्वाब। ख्वाब। वो ख्वाब कि जिस ख्वाब की ताबीर है आज नहीं, अभी नहीं, अभी 2-3 गज़ल सुनेंगे आपसे। एक आजकल एक बहर जो है ना, वो हिंदी भी बहर कहते हैं उसको, बहरे ज़मा भी कहते हैं, वो हवास पे छाई हुई है। तो उस मुशायरे में भी जी, उसी बहर में मैंने गज़ल पढ़ी थी, तो उसमें एक गज़ल और हो गई है, ये बिल्कुल ताज़ा है। जरा सा पानी की, हाँ पानी, एक मिनट बैठे आप। पानी है, मैं लेके आता हूँ। मैं कहीं कहीं कुछ लफ्ज़ों के मतलब बनाता हूँ, तो आप लोग ऐसा तो नहीं महसूस तो नहीं कर रहे कि मतलब मैं कोई अपने आप को कोई बहुत आलिम फाजिल करार दे रहा हूँ और आपको समझ रहा हूँ। बात मुझे मालूम है कुछ लफ्ज़ मुश्किल होते हैं, और जाहिर बात है कि यहाँ हम लोग, मैं खुद कुछ बहुत सारे अल्फाज मैं भूलता जा रहा हूँ कि इतना अरसा हो गया आए हुए, तो बहुत सारे जो लफ्ज़ होते हैं, जो ख़ास मखसूस अदबियात के लफ्ज़ होते हैं, वो लोगों के जहनों से निकल जाते हैं। तो वो इसलिए मैं कभी कभार ये ज़रूरी समझता हूँ कि मतलब बता दूँ। ये गज़ल और तवज्जो चाहूँगा, इसकी इमेजरी देखिएगा। तस्वीर बनी है पानी की, जश्न होते ना, शराब का मंजर आपको है कि तस्वीर बनी है पानी की, या आग भरी है मट्टी में। वाह। तस्वीर बनी है पानी की, या आग भरी है मट्टी में, ये दश्त है मजनू साहब का, शोरीदा सरी है मट्टी में। वाह, शोरीदा सरी है। तस्वीर बनी है पानी की, या आग भरी है मट्टी में, ये दश्त है मजनू साहब का, शोरीदा सरी है मट्टी में। और कुरलाती हवा का गलबा है, काठी है, काठी जिस्म को कहते हैं ना, कुरलाती हवा का गलबा है, काठी है कि बिखरा मलबा है। कुरलाती हवा का गलबा है, काठी है कि बिखरा मलबा है, और चरकों से भड़क है अग्नि में, और खूनाब तरी है मट्टी में। क्या बात, वाह। कुरलाती हवा का गलबा है, काठी है कि बिखरा मलबा है, चरकों से भड़क है अग्नि में, खूनाब तरी है मट्टी में। सब हस्ती बस्ती भूल गया, चल चल के सांस भी भूल गया। सब हस्ती बस्ती भूल गया, चल चल के सांस भी भूल गया। कोई अफसू है वीराने में, कोई जादूगरी है मट्टी में। क्या बात। सब हस्ती बस्ती भूल गया, चल चल के सांस भी भूल गया। कोई अफसू है वीराने में, कोई जादूगरी है मट्टी में। हलकोरे सुबुक हलकोरे हैं,
हलकोरे हलकोरे सुबह सुबह हलकोरे हैं, आंखों में गुलाबी डोरे हैं। क्या बात है। खालिद खाया तुम्हारे लिए ये शेर, खास तौर से तुम्हारे लिए शेर है कि हलकोरे सुबह हलकोरे हैं, आंखों में गुलाबी डोरे हैं, काफूरी तरंग है शीशे में, एक लाल परी है मट्टी में। वाह वाह, एक लाल हलकोरे सुबह हलकोरे हैं, आंखों में गुलाबी डोरे हैं, काफूरी तरंग है शीशे में, वाह। एक लाल परी है मट्टी में। वाह। मिट्टी पे अकड़ के देख लिया, मिट्टी से बिगड़ के देख लिया, वाह। मिट्टी पे अकड़ के देख लिया, मिट्टी से बिगड़ के देख लिया, या नींद भरी है मिट्टी में, या बेखबरी है मिट्टी में। वाह वाह, बहुत अच्छे, जबरदस्त। मिट्टी पे अकड़ के देख लिया, मिट्टी से बिगड़ के देख लिया, वाह। या नींद भरी है मिट्टी में, या बेखबरी है मिट्टी में, या बेखबरी है मिट्टी में। दरिया है, फौज है, पहरा है, दरिया है, फौज है, फौज है, पहरा। पहरा है, शमशीर का रंग सुनहरा है। दरिया है, फौज है, पहरा है, शमशीर का रंग सुनहरा है, एक सुर्ख गुलाब है नेज़े पर, एक शाख हरी है मट्टी में। वाह। दरिया है, फौज है, पहरा है, क्या बात। दरिया है, फौज है, पहरा है, शमशीर का रंग सुनहरा है, एक सुर्ख गुलाब है नेज़े पर, एक शाख हरी है मट्टी में। माथे पे गुबारे मक्तल है, माथे पे गुबारे मक्तल है, और छाती पे चांद मुकम्मल है। माथे पे गुबारे मक्तल है, छाती पर चांद मुकम्मल है, सूरज की लपक है आंखों में, और बेखतरी है मट्टी में। माथे पे गुबारे मक्तल है, छाती पर चांद मुकम्मल है, सूरज की लपक है आंखों में, और बेखतरी है मट्टी में। गश में था जिगर जल जाने से, गश में था जिगर जल जाने से, चौंका था किसी के आने से। गश में था जिगर जल जाने से, चौंका था किसी के आने से, जंजीर में जिंदा जिंदानी, धड़कन से बरी है मट्टी में। गश में था जिगर जल जाने से, चौंका था किसी के आने से, जंजीर में जिंदा जिंदानी, धड़कन से बरी है मिट्टी से, धड़कन से बरी है मिट्टी। आखिरी शेर है, खुसूसी तवज्जो चाहूँगा। उतरा था किसी गहवारे से, उतरा था किसी गहवारे से, गुजरा था अजल के द्वारे से। वाह। उतरा था किसी गहवारा मैयत जिसे कहते हैं ना, जिसमें जनाजा ले जाते, उतरा था किसी गहवारे से, गुजरा था अजल के द्वारे से, आंखें जो खुली तो देखता हूँ, एक बारादरी है मट्टी में। क्या बात है। उतरा था किसी गहवारे से, गुजरा था अजल के द्वारे से, आंखें जो खुली तो देखता हूँ, एक बारादरी है मट्टी में। तस्वीर बनी है पानी की, या आग भरी है मट्टी में। ये दश्त है मजनू साहब का, शोरीदा सरी है मट्टी में। वाह, बहुत कोई फरमाइश है किसी की? तो हर भाई बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप लोग आए और आपने जो है
इन हजरात का अदा कीजिए कि इतनी देर शोरा को बर्दाश्त शुक्रिया आपने बुलाया महफिल सजाई। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो हमने एक प्रोग्राम बनाया है किताब जो उन शायरों की जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते और उनकी पहली किताब है, उस सिलसिले में अगर आप लोग भी चाहें तो अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं और हम तो कोशिश करेंगे कि इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ और इस साल जो है अब 2 किताबें छपवा लेंगे तो इंशाल्लाह। और मेरे लिए तो आज का दिन बड़ा दिन है कि मेरे वहाँ जो है ये अफज़ाल फिरदौस, आरिफ इमाम और ये वली साहब और ये सब फ़रा इकबाल के लोग, नुज़रत अबाई साहिबा आई हैं और इतना अच्छी नशिस्त हुई जी, बहुत अच्छी शायरी सुनने को मिली तो हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है, एहतराम की बात है जी। तो जी आपका ख़वातीन का बतौर ख़ास नहीं, मैंने अमरीन भाभी का, नुज़रत भाभी का शुक्रिया अदा कर लिया था, अर्शी का भी कर लिया, शनाज़ भाभी का भी कर लिया, इसलिए कि शनाज़ भाभी आप थोड़ा लेट आई हैं वैसे तो आपके कुछ नंबर तो कटे हैं। हाँ क्यों नहीं, ये तो हमारी पड़ोस में है ना, ये तो ये आपको पता है पड़ोसी को क्या हक़ होता है पड़ोसी का जी? हाँ मुझे पता है। हाँ जी मुलाकात हुई है मेरी अभी से। हाँ